I'd like to begin with the greeting that's deeply rooted in my faith, one that carries a universal message of peace, wellness, and prosperity for all. Assalamu alaikum. Peace be upon you. Standing here feels surreal. I come from Bahawalpur, a small city in Pakistan where the tallest building is shorter than Harvard's tuition bill. Growing up, my world felt small, but the sky was limitless. Thank you. As a child, I was obsessed with stars, connecting scattered lights into hopeful stories. But little did I know, this fascination would someday guide me here. So let me take you back. One night, my grandfather joined me, and pointing towards the sky full of stars, he said, "There are two types of people. Those who only see darkness, and those who map constellations to navigate home." In that moment, I didn't know which one I was. How could I? I was just an 8-year-old boy. But I never forgot his words. They became a compass I carried silently for years, until darkness found me. As a young medical doctor, I once found myself working under the shadow of terrorism. One tragic day, an explosion came without warning. Silence, followed by screams. Chaos in the ER. Have you ever watched a mother cradle her dead child? I have. Amid this horror, I came across a little girl whose parents had just been killed. She was standing frozen in a corner, her eyes wide with terror, her body as still as a statue. Dust on her cheeks. Tears had cut lines through the ash. As I knelt beside her, her lips trembled. "Doctor, will you help me find my way home?" In that gut-wrenching moment, something inside me shattered. Medicine could heal her wounds. What about the systems that failed her? My grandfather's words thundered in my ears. I needed to map constellations to a better, healthier world. And that's why I'm here. But today, we navigate increasingly treacherous skies. The autonomy of universities to pursue truth, it's under attack. Funding for critical institutions is being slashed. From Asia to Africa, Europe to Americas, innocent lives are caught between politics and power. I think about that little girl in Pakistan, and millions like her around the world, now increasingly vulnerable to entirely new systems of failure.
The stars by which we navigate seem dimmer than ever. But look around you. In this auditorium sits the most diverse, brilliant collection of minds I've ever encountered. अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। ट्यूसडे की सुबह 6:30 बज रहे हैं इस वक्त ह्यूस्टन में। पाकिस्तान में शाम के 4:30 हैं और 3 है आज या 4, मुझे डेटें भी याद नहीं रहती। मेरे लिए तो 1-2 दिन से बहुत उदास से दिन है। कोई अच्छी खबरें नहीं नजर आती। आपने ये वीडियो देखी, ये भावलपुर का नौजवान है हार्वर्ड में, इसकी बातें सुनी और इसका आखिरी पार्ट मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि दुनिया आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमज़ोर आदमी के लिए हर तरफ सीज होती जा रही है। एक होप थी अमेरिका, बहुत बड़ा होप, जो दुनिया भर के रियासती पॉलिसियाँ अपनी जगह होंगी बहुत सारी जिनसे इख्तलाफ यकीनन किया जा सकता है, मगर आम आदमी का कहीं ख्याल भी था। बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया से बच्चे आया करते थे, मुफ्त में आया करते थे और आला तालीम हासिल करते थे और अमेरिका के दिमाग में, कहना चाहिए ब्रेन जिसे कहते हैं, उनमें शामिल होते रहते थे। मुझे नहीं पता ये अमेरिका के साथ ज्यादती हो रही है या सिर्फ आम आदमी के साथ ही हो रही है, बहुत एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। फिर इसी के साथ वो इंडियन अमेरिकन बच्ची मेघा मॉरवेरी, मुझे उसका नाम भी पूरा लास्ट नेम सही नहीं आता, आई एम सॉरी, मॉरवी समथिंग, मेघा, बहरहाल मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उसकी तकरीर भी सुनी है, वो भी मौजूद है मेरे पास वो फलस्तीनी ज़हरा इमाम की तकरीर भी और उसकी बातें भी मौजूद हैं कि मेगा को उसकी ग्रेजुएशन में उसकी फैमिली को शामिल नहीं होने दिया गया MIT में, कि वो गाजा की में मरने वाले शहीदों के साथ थी और इसराइल की मुखालफत कर रही थी। मैं भी इसराइल की बहुत मुखालफत करता हूँ, मगर मैं फिर कहता हूँ कि इस हम्माम कहूँगा मैं, इसे हमास नहीं कहता, कि फ़लस्तीन को, गाज़ा को स्पेशली, वहाँ के बसने वालों को ख़त्म कर दिया, जो बचे उन्हें दर बदर कर दिया। और मुसलमान उस हमास की तनकीद या उस पर उसकी मजम्मत करने को ज़रा भी तैयार नजर नहीं आते कि जंग की कोई हिकमत अमली भी तो होती है। गलत सही एक अलग बहस है कि कौन गलत है कौन सही है, कि आपकी औकात टके की नहीं थी और आप इतनी बड़ी माइट्स पर हमला करने पहुंच गए और उसके नतीजे में 50,000 तो सिर्फ बच्चे मारे गए। बर्बरियत, जुल्म की एक नई तारीख है। मुझे तो अब सिविलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए भी शर्म आ रही है। हमने अपने खित्ते में भी वार मोंगर देखे, दोनों तरफ मजाक उड़ाते हुए जंगों का देखा गया कि अंदाज़ा ही नहीं, मतलब इंसान की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। वैसे भी वैल्यू तो कोई नहीं है, मगर जो इंसानियत का लफ्ज़ था वो अब मुंह छुपाए कहीं फिर रहा है। और फिर पाकिस्तान जैसे और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में तो जो हो रहा है कि एक टिकटॉकर को मार दिया गया, सना नाम बताते हैं, राइट, को मर्दान की लड़की है, तो बहुत लंबी मेरे पर डिटेल है। क्या बताना है इन पाकिस्तानियों को कि सरहद में कितने, KPK में कितने मारे गए और सिंध में कितने और पंजाब में कितने और बलूचिस्तान में कितनी ख़वातीन
2024 में एक सिलसिला मतना ही है, लामतनाई जिसे कहते हैं ना, जो कहीं रुकता नहीं नजर आता। हर तरफ आहो बका है, चीखो पुकार है, और एक अशराफिया है जो ऐश कर रही है। फिर वो आपने देखा वो सलमान फारूकी, मुझे अपने आखिरी लास्ट नेम पर पहली बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि वो किस तरह एक बहन, हाथ जोड़ती हुई बहन की मौजूदगी में एक भाई को मारे चला जा रहा है, उसके तफाखुर और फख्र देखे हुए उसके चेहरे पर। और वो एक आर्टिस्ट है। आप कमाल बात देखें कि वो एक फिल्म कंपनी का मालिक है, सीईओ है, बायोनिक और समथिंग लाइक दैट फिल्म। और ये इस शोबे के लोग तो सेंसिटिव होते हैं, बहुत हसास, आर्टिस्टिक और नाजुक से लोग होते हैं कि चींटी को भी नहीं मार सकते। और वो बेतहाशा मार रहा है और एक बहन हाथ जोड़ रही है, तरले डाल रही है कि अब बहुत हो गया, अब तो इसे माफ कर दो। और उस पर तरफा तमाशा ये देखें कि आसपास लोग खड़े हैं। उन बेशरम बेहया लोगों से कोई ये पूछे, वीडियो बना रहे हैं, रोकने वाला उनमें से कोई एक नहीं था। कि बिल्ड किया गया इस खित्ते में, इस मुल्क में खासकर, कि या शेख अपनी अपनी देख। और ये जुमला आम तहजीब का हिस्सा बनाया गया कि यार तुम्हें क्या पड़ी थी, तुम क्यों बोले, और भी तो कोई बोल सकता था, तुम्हारा ही बोलना बहुत जरूरी था कि लोग दूसरे के फटे में पैर डालना और दूसरों की लड़ाई अपने सर लेना, ये तहजीब का हिस्सा बना दिया गया पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कि अपनी अपनी देखो, अपने बारे में गौर करो। तो मैं अक्सर कहा करता हूं ना कि एक एक करके मारे जाओगे, और जो बच जाता है वो एक खुश होता है कि मैं बच गया। ऐसी इंसानियत की तजलील तारीख ने कम ही देखी होगी, और पता नहीं देखी भी हो कि नहीं देखी हो, मगर दुख ये होता है कि इस दौर को मॉडर्न दौर कहा जाता है, इनलाइटेड कहा जाता है, सिविलाइज्ड कहा जाता है, तालीम याफ्ता कहा जाता है, तरक्की का उरूज, साइंस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उरूज बयान किया जाता है। मगर तहजीब, अखलाक, तमद्दुन, सोफिस्टिकेशन, एलिगेंसी, हम्बलनेस कहीं अपना वजूद ही खो बैठे हैं। मैं इस वाक़े को, सलमान फारूकी के वाक़े को जितना सोचता हूं उतनी ज़्यादा घबराहट होती है। आप यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूं कि शदीद घबराहट होती है कि कैसे मुमकिन है कि एक बच्ची हाथ जोड़ रही हो और वो ताबड़तोड़ फखरिया खड़ा मार रहा हो, एक मासूम बच्ची पर अपना रोब दबदबा बिठा रहा हो, और आस पास 15-20 बेगैरत, बेशर्म, बेहिस, जानवर नुमा चेहरों, इंसान नुमा चेहरों के साथ जानवर खड़े हों, और वो वीडियो भी बना रहे हों और खामोशी से तमाशा देख रहे हों। ये मुमकिन है? अच्छा, फिर दिलचस्प ही कहूँगा कि मशहूर किया जाता है तो बड़ा गैरतमंद खित्ता है। ये तो औरत के लिए अपनी जान दे देता है, और ये अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए खून की नदियां बहा देता है। वो बहन नहीं थी किसी की, वो किसी की बेटी नहीं थी। और ये जो बेगैरत खड़े थे, ये उस खित्ते का हिस्सा नहीं थे। ये बेशरम जो वीडियो बना रहे थे, और वो बेशरम जो मार रहा था। बताया जाता है कि कराची की कोई पीटीआई की फौजियाँ हैं, उनके ये बहनोई हैं या साले हैं या वट एवर हैं, जो भी हैं, उनकी बहन कज़न के हस्बैंड हैं। मैं इसे किसी पार्टी से नत्थी नहीं करना चाहता, मगर ये अशराफिया का हिस्सा है जिसका दिमाग पाकिस्तान में आसमानों को छू रहा है
کہ چور سوسائٹی ہے. جو اشرافیہ کا مطلب پاکستان میں چور، ڈاکو، لوٹ مار کرنے والا، جو لوگوں کا حق کھانے والا، جو چھین کر ڈکیتی مار کر اپنا گھر بھرنے والا، اپنے بینک بھرنے والا، یہ اشرافیہ ہے پاکستان کی. کو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. پھر آپ بات جو حیران کن ہے، مجھے نہیں پتا سچ کتنا ہے، اللہ کرے یہ بات غلط ہو، کہ اسے سوشل میڈیا کے جب وہ ویڈیو اور بچی کے ترلے ڈالنے کی وائرل ہوئی تو اسے رسماً گرفتار کیا گیا اور لاک اپ میں کھڑا کر کے تصویر بنا کر اسے چھوڑ دیا گیا. مجھے نہیں پتا یہ کتنا سچ ہے، غلط ہی ہو، مگر ایسا ہوا ہے. تو یہ کہنا تو اب بیکار ہے کہ آپ باہر آئیں، آپ سڑکوں پہ آئیں، آپ پرامن رہ کے مظاہرہ کریں. اول تو آپ آئیں گے نہیں، آئیں گے تو آپ پھر دو چار کسی غریب کی موٹر سائیکلیں جلا دیں گے، آپ کسی کا گھر جلا دیں گے، کسی عام آدمی کی دکان جلا دیں گے، کیونکہ آپ کو تو نفرت ہے اپنے جیسے لوگوں سے. آپ اپنے ہی کلاس کے لوگوں سے جلتے ہیں. آپ جن کے خلاف آپ نے کچھ کرنا ہے وہ تو آپ کے بس کی بات ہے. انہیں دیکھ کے تو آپ خوشامد پہ اتر آتے ہیں. عورت تو اتنی ورنربل ہے اس علاقے میں کہ یقین ہی نہیں آتا کہ شادی بیاہ سے لے کر وہ 17-18 سال کی عمر کے بل آیا ہے شادی کا تو شور پڑ گیا ہے کہ یہ ظلم ہے اور یہ مذہب کے خلاف ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 18 سال کی عمر میں لڑکی پیریڈ آنے سے بلوغت کا میں نہیں سمجھتا کہ تعلق ہے مینٹل، بلوغت کا تعلق مینٹل لیول سے. اور وہ جو آئے ہیں اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار طالبان، سنا ہے کہ وہ وہاں پر اور مولویوں کی گرفتار کر رہے ہیں کہ جو لڑکیوں کی تعلیم کی اجازت دینا چاہتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملات میں خواتین کے مددگار ہیں. تو ان طالبان نے ان اپنے ہی سیگمنٹ میں موجود مولویوں کی گرفتاریاں شروع کر دی. میں عورت کو پیس ڈالو، کوٹ ڈالو. بھئی ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک پہ وہ اگر ویڈیو بناتی ہے یا اس کے کوئی اور معاملات ہیں وہ جانے، اس کا کام جانے. اختلاف موت پر جا کے ختم ہوتا ہے. اگر کسی سے آپ کی نہیں بنتی ہے دور ہو جائے، تعلق توڑ لیں، آپ ہاتھ نہ ملائیں. گو کہ دشمن سے بھی ہاتھ ملا لینا چاہیے اگر وہ کہیں کسی محفل میں مل جائے اور آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے. تو اور دنیا کے حالات یہ ہیں کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ بھی آج کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے. یوکرین روس جنگ بھی، اور پھر پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے میں اس پہ کیا کہوں، کیونکہ آپ نے جنگ جیت لی ہے، اس لیے اب کسی سے بات نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور اندر کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے کہ کسی صورت سے مریم جو ہے اب وہ وزیر اعظم بن جائے یا بلاول بن جائے. اور ایک بھائی ہے کہ نہیں میں ہی کنٹینیو کروں. اچھا دینا کسی نے کچھ بھی نہیں ہے عوام کو، اور نہ آج تک دیا ہے. جھوٹ بولنے کے علاوہ دعوے، وعدے، نعرے، تقسیم در تقسیم. وہ ریاست تو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی قانون ہے نہ انصاف، میرٹ تو چھوڑ ہی دے. زندگی کے ہر معاملے میں نا انصافی، بے ترتیبی، بد نظمی، بد انتظامی اس کی مین شناخت بن چکی ہے. اور نعرے ہیں دنیا کو فتح کرنے کے. چائنا اور امریکہ جیسے ملک اسے چلا رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. نہ امریکہ کو کوئی فکر ہے
کہ 25 کروڑ کی آبادی میں سے 24 کروڑ سے زیادہ لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہ روٹی نصیب ہے، نہ کپڑا نصیب ہے. گرمی کی شدت کا وہ عالم ہے کہ لوگ تقریباً ٹکا ہوا جاتے ہیں کہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، پنجاب کے پی کے سندھ کے. اور بجلی کے بل ہیں کہ آدمی دیکھ کر پریشان ہو جائے. جس گھر میں ایک ایئر کنڈیشن ہے، میرے اپنے گھر میں جہاں ایک بچہ رہتا ہے 46,500 روپے کا بل آیا ہے مئی کا. اور ابھی قیامت کی گرمی 6 ماہ موجود ہے کہ جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، 6 ماہ ابھی اور 3 مہینے سے قیامت گزر رہی ہے. 20 فروری کو جب میں آیا ہوں تو ایئر کنڈیشن چلاتا ہوا آیا تھا 1 ہفتے پہلے سے کراچی میں. پولوشن سے اور یہ انوائرمنٹل جو کلائمیٹ چینج ہے، آنے والے دنوں میں جو قیامت مچنے جا رہی ہے. اور پھر کراچی جیسے شہر میں جہاں پانی بھی نہیں ہے، جہاں پھر یہ ظلم بھی ہے، جہاں سلمان فاروقی کھلے پھر رہے ہیں، جہاں ایک سلمان فاروقی پھر رہے ہیں، پھر ڈمپر بھی پھر رہے ہیں، ٹینکر بھی پھر رہے ہیں. ایک عجب تماشا ہے اور بتایا جاتا ہے یہ ریاست ہے. کیا کہا جائے. میں تو آج کی اس ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کوشش کریں کسی صورت سے کہ انسانیت کہیں سے خریدنی پڑے تو خرید لیں، پڑھ سکتے ہیں تو کہیں سے پڑھ لیں. کم از کم بہن بیٹیوں کی عزت تو کریں. اور ان جانوروں کو، ان سلمان فاروقی نام کے جانوروں کو لگام دیں، اور جیسے لگام دینی چاہیے. ریاست سے امید نہ کریں. اب یہ ریاست نہیں ہے. خاص کر کراچی میں اسپیشلی تو ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ وہاں ریاست نام کا کوئی پیپلز پارٹی کو اپنے کنٹینیوشن کے لیے، فوج کو صاف کہہ رہا ہوں، فوج نے اپنے کنٹینیوشن کے لیے ملک پہ اپنے قبضے کو جاری رکھنے کے لیے سندھ میں لوٹ مار کی کھلی اجازت دے رکھی ہے. بد انتظامی کی، بد تہذیبی کی، بد غفلت برتنے کی تمام چھوٹ دے رکھی ہے. کھا لو، لوٹ لو اور مار ڈالو. کچے کے ڈاکو، پکے کے ڈاکو، فرقے کے ڈاکو، مطلب کیا نہیں ہے وہاں اس وقت. مگر وہ کنٹینیو ہے. سب حیرانی سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ قیمت دی گئی ہے. ورنہ بلوچستان میں بغاوتیں ہیں، دہشت گردی ہے، KPK میں ہے، تو سندھ میں بھی شروع ہو جائے گی. کیونکہ وہ نان میٹرک پاس کو ہائی اسکول کا ٹیچر لگا دیتے ہیں، وہ پولیس میں بھرتی کر دیتے ہیں ڈکیتی مارنے کے بعد جیل سے چھوٹے ہوئے. وہ قوم پرستی کی بنیاد پر اور مذہب پرستی اور فرقہ پرستی کی بنیاد پر جو حرکتیں کر رہے ہیں اور جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اگر کوئی آزاد میڈیا ہو یا ڈر خوف دور ہو جائے. کیونکہ آپ متحد نہیں ہیں. اگر آپ متحد ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں، آپ میں اجتماعیت آ جائے تو صرف سندھ کے چھوڑیں باقی معاملات کو، صرف کراچی کے واقعات اگر روزانہ کی بنیاد پر پراپر وے میں اس کے پورے سبسٹنس کے ساتھ سامنے آنے لگے تو انسانیت لرز کر رہ جائے گی. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس وقت، خبر تو بس ایک ہی ہے پاکستان سے جسے آپ خبر سمجھ سکتے ہیں، جو آپ کے نزدیک بڑی اہم ہے، میرے نزدیک نہیں ہے، کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں لاہور پہنچے ہیں اور بہت میاں منظور بھٹو کے گھر سے لے کے مختلف جگہوں پہ گئے ہیں، صحافتی اور سیاسی اور سماجی لوگوں سے ملے ہیں. مگر ایک بڑی عجیب خبر یہ ہے کہ کالے شیشوں کی گاڑی میں ایک عسکری شخصیت نے ان سے ملاقات کی کسی سیف ہاؤس میں. وہی صدر سے ملنے کے لیے سیف ہاؤس میں کالی گاڑی میں عسکری شخصیت کس سلسلے میں؟ وہ جو جنگ جیتنے کے بعد جو نئی تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں
کہ مریم پرائم منسٹر ہوں گی کہ بلاول ہوں گے یا شہباز جی کنٹینیو کریں گے یا عمران خان کو 5 تاریخ کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے سے لے کر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایک خبر تو میں آپ کو پہلے 2 دن پہلے شیئر کر چکا ہوں کہ فیلڈ مارشل صدر بھی تو بن سکتے ہیں. اور کہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں تو لا اینڈ آرڈر اور یہ ساری چیزیں تو میٹر کرتی ہی نہیں ہیں. وہاں میرے تو لوگوں کی نوکری، مہنگائی اور امن و امان سے کوئی لینا کہ یہ جو اشرافیہ ہے، جو میں جیسے اشرافیہ بتا رہا تھا، اس کے حوالے سے ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ یہ ان کے لیے ملک بنا تھا. اس حوالے سے ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ اس عسکری شخصیت کیا پیغام لے کر گئی تھیں اور کیا، مطلب کہنے کو تو بہت دل چاہتا ہے. بس اسی پہ اکتفا کریں. آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.